وہ گلے کا بہانہ کر کے باہر چلی گئی، اللہ کرے ان کو گلے کی تکلیف۔ اور میں دوبارہ بار بار میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم نے اسلام آباد پرامن طریقے سے جانا ہے، اور میں یہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے سٹیک ہولڈرز ہوں، عہدیدار ہوں، ان کے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، فارم 45 کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوں، ان کی قیادت ہو، آپ اگر کسی کے ساتھ فسطائیت جو آپ کی عادت بن چکی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکراؤ کا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ہم نے 2-3 چیزیں آپ کو عرض کرنی ہیں جو کہ اس وقت صوبے کی صورتحال ہے، اور 24 نومبر کا جو ہمارا ایک ہم اپنا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں میں بریف کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی عوام کو ایز اے اپوزیشن لیڈر۔ دیکھیں، ہمارا ایک پروگرام بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے خان کی رہائی کے لیے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو جوڈیشل کو ہوا ہے ہمارے نزدیک 26 امینڈمنٹ کے ذریعے، اس کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں۔ جو مہنگائی ہے، جس طرح عوام مر رہی ہے، اور جس طرح یہ بیڈ گورننس اس وقت پورے ملک میں اور صوبے میں ہو چکی ہے، تو اس کے خلاف ہم 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 24 نومبر کو پورے پاکستان سے ہمارا اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا، پورے پاکستان سے قافلے جائیں گے اسلام آباد کی طرف۔ ہمارے پرامن احتجاج ہے، اور سب سے پہلے کل سے اس پنجاب پولیس نے فسطائیت شروع کر دی ہے۔ صرف لاہور میں اگر آج آپ کے اخبارات دیکھیں تو رات سے 105 ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ہمارے عہدیدار ہیں، خان کے چاہنے والے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور پورے پنجاب میں لسٹیں بن رہی ہیں۔ ہم کوئی لسٹوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوا، جب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہٹایا گیا، اور میں اس کو بھی ٹیک اوور کہوں گا، جب ٹیک اوور کیا گیا تو اس کے بعد سے آج تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج اپنے جائز حق کے لیے احتجاج ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر اخلاقی یہ ہتھ کنڈے ہیں اس ٹک ٹاک فارم 47 کی حکومت کے، اور ساتھ ان کے آقاؤں کے جو ان کے لانے والے ہیں ان کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو باز آنا چاہیے۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہماری کے پی کے میں ایک بڑی گرینڈ پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے ایک پرامن، میں بار بار پرامن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے، اور آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے کہ ابھی 1 ہفتہ پڑا ہے اور ہمارے آپ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، ان کو اگر آپ گرفتار کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ ان کو پہلے ہی اپنا یہ رد عمل دکھانا جو کہ پنجاب پولیس کا ایک خاصہ ہے، اس پہ اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو کل ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ شروعات آپ خود کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پرامن احتجاج کو ایز یوزول جس طرح 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح خراب کیا جائے۔ دیکھیں، 20,000 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سٹیک ہولڈرز، ان کے لیڈرز پہ FIRs ہیں، 15,000 سے زیادہ ڈیٹینشن آرڈر وقتاً فوقتاً اس وقت شروع کیے جا چکے ہیں، جو کہ مختلف دور میں ہمارے لیڈرز، ہمارے لوگ اندر تھے، جن میں آج دن تک بانی چیئرمین کے علاوہ آپ خود دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب
عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، یہ لوگ بیس لیس کیسز میں اندر ہیں. یعنی ان کی ضمانتیں، ان کا بھی ڈٹرمن ہی نہیں ہوا کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے، اور ان کی ضمانتوں کی ڈیٹ نہیں لگ رہی. یعنی اتنا بڑا ظلم ہے. تو ہم ان کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف 24 تاریخ کو ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. اور میں دوبارہ بار بار میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے. ہم نے اسلام آباد پرامن طریقے سے جانا ہے. اور میں یہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے سٹیک ہولڈرز ہوں، عہدیدار ہوں، ان کے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، فارم 45 کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہوں، ان کی قیادت ہو. آپ اگر کسی کے ساتھ فسطائیت جو آپ کی عادت بن چکی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکراؤ کا. ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. اس کے بعد میں ایک چیز اور آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سموگ آج تو کچھ کم ہے، اللہ کی طرف سے ہی کم ہو گئی. جس طرح ایئر انڈیکس کوالٹی گئی ہے ہماری 1000 سے اوپر، انوائرمنٹ منسٹر باہر چلی گئی، چیف منسٹر جس کو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہی ہے، وہ گلے کا بہانہ کر کے باہر چلی گئی. اللہ کرے ان کو گلے کی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ تو تکلیف میں بھی جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اللہ آپ کو صحت دے، بلکہ لیکن لوگوں کو بے یار و مددگار لاہور کو، جس تخت لاہور کے آپ وارث بنتے ہیں، بے یار و مددگار لاہور اور پنجاب کو چھوڑ کے آپ چلے گئے. کہاں گئے انوائرمنٹ کے وہ فنڈز جو آپ نے 10 ارب روپیہ رکھا تھا اس وقت؟ تو ہمیں یہ تو بتا دیا جائے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. ایک ظلم انہوں نے کسانوں پہ کیا ہے، ایگریکلچر ٹیکس انہوں نے پاس کیا ہے. اس وقت میں آپ کو سادہ زبان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 3 ایکڑ زمین جس کسان کے پاس ہے اس کو ایف بی آر کے پاس جانا پڑے گا، اس کو وکیل کرنے پڑیں گے، اس کو ریٹرن فائل کرنے پڑیں گے، اس کو 90,000 روپیہ 90,000 میں خود ایگریکلچر بیسڈ ہوں، 90,000 روپیہ 3 ایکڑ زمین والے کی بیسک آمدن نہیں ہے. اس کو 90,000 روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا فکس. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں، ہم ٹیکس دینے کے خلاف نہیں ہیں، بٹ کیا آپ ایک ایسے طبقے کا جو کہ 12.5 ایکڑ سے جو کم زمین ہے، یا 12.5 ایکڑ تک جو زمین ہے وہ 97% بنتا ہے اس پاکستان کا، تو آپ نے اس 97% میں سے 95 پوائنٹ سم تھنگ آپ نے ان پہ دوبارہ ٹیکس لگا دیا، جو کہ ایک حد تھی 12.5 ایکڑ، جو کہ ایک کرائیٹیریا مقرر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. آپ بڑے زمینداروں پہ لگائیں ٹیکس. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تو 4 ٹیکس اور ایگریکلچر دے رہی ہے، ایگریکلچر صوبہ ہے، لیکن ان زمینداروں پہ لگائیں ٹیکس جن کی 7 انڈسٹریز شوگر ملیں چل رہی ہیں، جو جینون جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ زمیندار تو پس چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو انہوں نے لگایا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی میں بھی اس کی بڑی مخالفت کی. ہم نے اپنی امینڈمنٹس بھی دی، ہم نے اس پہ بڑی شد و مد کے ساتھ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جس طرح آپ کا ڈیفیمیشن بل کو بلڈوز کیا تھا، اس کو بھی بلڈوز کیا ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. 24 نومبر کو بہت بڑا سرپرائز ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کے واپس آ جائیں. ہماری پارٹی ہمیں پلان دے گی، اور میں اپنے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، سب ورکر کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر کے آئیں. ہم نے ادھر پرامن دھرنا بھی ہو سکتا ہے دینا پڑ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ نہیں کہ صبح جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے. ہمارے پرامن احتجاج میں خلل نہ ڈالا جائے.
اور جو پنجاب پولیس کل سے اپنے ہتھکنڈوں پہ آ چکی ہے، ہمارے ورکرز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے فارم 45 کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ان کے بھائیوں کو پکڑ رہی ہے، ان کے گھروں کو توڑ رہی ہے. ہمارے اب ظلم یہ دیکھیں کہ ہمارے ایم پی ضمیر الحسن صاحب حافظ آباد، ان کی زمینوں پہ انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے. ان کی جو چاول کا فصل تھا اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں. تو میں یہ دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے پرامن احتجاج میں پنجاب گورنمنٹ خلل نہ ڈالے. ان کے دن ویسے ہی گنے جا چکے ہیں، عوام ان کو مسترد کر چکی ہے. تو میں اپنے ورکرز کو یہ اپیل کروں گا، اپنے تمام عمران خان کے اپنے بانی پی ٹی آئی کے چانوں والوں کو اپیل کروں گا کہ آپ لوگ 24 نومبر کو آئیں، پرامن طریقے سے آئیں، اور ہم اپنا جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اپنا احتجاج 24 نومبر کو انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.